We begin in Iran. But Iran has shut the for Iran. And Iran is stopping. Where an evil regime falls. The Iranian people. ईरान इस वक्त अपनी जदीद तारीख के सबसे ख़तरनाक दौर में दाखिल हो चुका है और इस बार मसला सिर्फ यूनिवर्सिटी या चंद शहरों तक महदूद नहीं रहा। लाखों लोग पूरे मुल्क में सड़कों पर निकल आए हैं। ये एहतजाज किसी एक वाक़े की वजह से नहीं है, बल्कि बरसों की मुआशी तबाही, सियासी दबाव और पूरे सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। ईरान में मुआशी मसाइल और सियासी जबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो एहतजाज पहले इन्फ्लेशन और बेसिक चीज़ों की कमी पर शुरू हुआ था, अब वो पूरे स्टेट सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट में मशहद से लेकर साउथ में बंदर अब्बास तक, ऑयल एरियाज जैसे गुरहम शहर से लेकर वेस्ट के शहरों अब्दान और एलम तक हर जगह लोग सड़कों पर मौजूद हैं। ये एहतजाज अब कौमियत, तबके और इलाके की सरहदों से बाहर निकल चुका है। अपोजिशन रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 में से कम 25 प्रोविंसेस में एहतजाज जारी है और 100 से ज़्यादा सिटीज़ में गवर्नमेंट का कंट्रोल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मार्केट्स बंद हैं, हाईवे ब्लॉक हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस खाली पड़े हैं, कई इलाके अब सेंट्रल कंट्रोल में नहीं रहे। ये कोई वक्ती एहतजाज नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। इस्लामिक रिपब्लिक की तारीख में हुकूमत सबसे पहले सड़कें नहीं हार रही, बल्कि ऊपर से टूट रही है। सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली तस्वीरें जलती गाड़ियों या नकाब पोश मुजाहिरीन की नहीं हैं, बल्कि अमामा पहने हुए लोगों की हैं। हालिया दिनों में ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिनमें कुछ लोग अमामा पहने हुए हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। ये वो रेड लाइन थी जो तकरीबन 50 साल तक कोई अबूर नहीं कर सकता था। एक वीडियो में अमामा पहना हुआ एक आलिम लीडरशिप को बुरा कह रहा है और पूरे सिस्टम के खात्मे का मुतालबा करता है। مخالفم با این حکومت جنایتکار آدم بود. خدا لعنت کنه خمینی رو که فکر در مملکت ما درست که ملت ایران و مملکت ایران و به دین ضربه زد. چاہے ویڈیو پوری طرح ویریفائی ہو یا نہ ہو، پیغام بالکل واضح ہے۔ جب علماء خود حکومت کو ریجیکٹ کریں تو سسٹم کی مذہبی بنیاد ہل جاتی ہے۔ یہ اپوزیشن کی باتیں نہیں ہیں، یہ انسٹیٹیوشنل بغاوت ہے۔ اسلامک ریپبلک اپنی طاقت مذہبی اختیار سے لیتی ہے اور اسے طاقت کے زور پر نافذ کرتی ہے۔ جب مذہبی حصہ ٹوٹنے لگے تو سیکورٹی فورسز بھی اخلاقی طور پر کمزور ہو جاتی ہیں۔ اب اصل خطرہ عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، بلکہ حکومت کے اندر تقسیم ہے۔ امامہ پہنے ہوئے علماء، IRGC کمانڈرز، پروونشل آفیشلز اور پولیس آفیسر ایک ٹیم کی طرح کام نہیں کر رہے۔ ہر شخص اپنی بقا کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یوٹیوب ایسے مواد کو پسند نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو سچ جاننے کا حق ہے۔ اگر آپ متفق ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تہران کے ایلیٹس علاقوں میں خاموشی ایک اور وجہ سے ہے۔ فرینچ میڈیا رپورٹس کے مطابق سینئر آفیشل اپنے خاندانوں سمیت ملک سے باہر نکلنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ فرانس اور جرمنی کے ویزاز کے لیے درخواستیں بڑھ رہی ہیں، جن میں حسن روحانی، محمد باقر غالیباف سے جڑے ہوئے خاندانوں کے نام بھی شامل ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو برسوں تک ویسٹ کو دشمن کہتے رہے اور اب خود وہاں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سے حکومت کے اندر اعتماد ٹوٹ رہا ہے۔ میدان میں موجود سیکورٹی فورسز غصے میں ہیں، انہیں احتجاج دبانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ لیڈرز اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں۔ کوئی بھی سسٹم اس وقت تک نہیں چل سکتا جب لاٹھی اٹھانے والے لوگوں کو لگے کہ انہیں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ یہ لائلٹی کا خاتمہ اب سڑکوں پر نظر آ رہا ہے۔ ابدان اور کازرون میں پولیس اسٹیشن خالی پڑے ہیں۔ کچھ پولیس اور ملٹری آفیسرز سوشل میڈیا پر ڈیفیکشن کے پیغامات ڈال رہے ہیں۔ کئی لوگ وردیاں اتار کر کراؤڈ میں شامل ہو رہے ہیں یا بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف خود کو بچانے کی کوشش ہے۔ سمبولک کولیپس بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ قاسم سلیمانی کے سٹیچوز کئی شہروں میں توڑ دیے گئے ہیں، جن میں کراج بھی شامل ہے۔ یہ سٹیچوز صرف یادگاریں نہیں تھیں، یہ خوف کی علامت تھیں۔ ان کا گرنا بتاتا ہے کہ خوف کی دیواریں ٹوٹ چکی ہیں۔ اب سپریم لیڈر علی خمینی کے بارے میں افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اگر سچویشن مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو ماسکو منتقل ہونے کا پلان موجود ہے۔ تہران کے شہر میں رشین کارگو پلینز کی آمد
ان افواہوں میں مزید اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ 47 ایئر پہلے ایک حکمران جہاز میں بیٹھ کر چلا گیا تھا، آج وہی رن وے ایک اور سسٹم کو دیکھ رہا ہے۔ اسی دوران رضا پہلوی کا نام سامنے آ رہا ہے۔ یہ بادشاہت کی واپسی کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ مذہبی حکومت کی مکمل ریجیکشن ہے۔ لوگ نارمل لائف، سٹیبلٹی اور عزت چاہتے ہیں، لیکن ریولوشن نعروں سے نہیں جیتے جاتے، وہ باورچی خانوں سے جیتے جاتے ہیں۔ ایران میں خوراک کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ رائس، ایگ اور ٹماٹوز اب لگژری بن چکے ہیں۔ ابدان میں مظاہرین نے IRGC سے جڑی دکانوں پر حملہ کیا، چوری کے لیے نہیں بلکہ ذخیرہ شدہ خوراک کو ضائع کرنے کے لیے۔ چاولوں کی بوریوں کو پھاڑ دیا گیا۔ یہ لوٹ مار نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا، ہم ٹکڑوں پر زندہ نہیں رہیں گے جب تم عیش کر رہے ہو۔ یہ تحریک انفلیشن کے خلاف نہیں ہے، یہ بقا کی تحریک ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پالیسی فیلئر نہیں بلکہ ریاست کے وجود کا بحران ہے۔ بجلی کی کمی، فیولز کی لائنز، ٹوٹا ہوا انفراسٹرکچر، گرتی ہوئی کرنسی نے حکومت سے آخری دعویٰ بھی چھین لیا ہے۔ ایران اس وقت شدید برین ڈرین سے گزر رہا ہے۔ انجینئرز، ڈاکٹر اور اسٹوڈنٹ ملک چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس بار فرق ہے، عوام نہیں بھاگ رہی بلکہ ایلیٹس بھاگ رہے ہیں۔ لوگ بھاگ نہیں رہے، وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ویزوں کی قطاروں میں عوام نہیں بلکہ حکومت کے نمائندے ہیں۔ سڑکیں ان کی ہیں جو رکے رہے۔ اب آخری سوال فوج کا ہے۔ جب قیادت جلا وطنی کی تیاری کرے تو فوج حکومت سنبھالتی ہے یا حکم ماننے سے انکار کر دیتی ہے؟ ایران کی باقاعدہ فوج جو ہمیشہ عوام کے زیادہ قریب رہی ہے، اب اسی فیصلے کے دہانے پر ہے۔ یہی حکومت کا اصل خوف ہے، نہ نعرے نہ مظاہرے، بلکہ اب وہ بندوقیں جو ماننے کو تیار نہیں۔ جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے اب نظریہ نہیں رہا۔ سوال یہ نہیں کہ تبدیلی آئے گی یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ نظام کتنی شدت سے مزاحمت کرتا ہے اور سپاہی حکم مانتے ہیں یا نہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔